دفعہ دوبارہ بآواز بلند صلوات۔ ہے اجازت شروع کروں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد صلوات۔ اللہم صل علیہ وعلا اہل بیت مظاہر جلالک وجمالک ولعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاشارت الیہم کیف نکلم من کانا فی المہد صبیا، بآواز بلند صلوات۔ احباب گرامی، مجھے آج 3 علیوں کا تذکرہ کرنا ہے، اور اگر اللہ نے پرواز سخن دیا تو اسماء الحسنی سے اجازت لے کر اس علی سے شروع کروں گا، باب الحوائج علی اصغر تک کا سفر کروں گا۔ ہے اجازت اس علی کا ذکر شروع کروں گا۔ تمام حمد و تمجید، ابھی یہ بھائی پڑھ رہے تھے نوحہ، اسی عنوان سے جو میرے ذہن میں آیا کہ یہ حمد و تمجید لازمی پڑھوں گا۔ تمام حمد و تمجید کے کاجل اپنے چشم سخن پہ سجاتا ہوں، جو پہاڑ قد کے درد کو اتنے سے قد کے درد میں آنسو میں بدل کے چشم بشر سے بصورت زمزم بہاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور اس تکلم فروش سے ہم کلام ہونے کی جسارت کر رہا ہوں، جو ہماری گونگی آنکھوں کو بہتے حرفوں کی زبان عطا کرتا ہے، اور اس منبع جمال کی صنعت تجمل کے کیا کہنے، جو ہماری آنکھوں کے اندھے کنووں کو آنسوؤں کے یوسف عطا کرتا ہے۔ پھر کرتا کیا ہے؟ آنسوؤں کے یوسف عطا کر کے بازار عزا میں خلد کی قیمت کے عوض شبیر کی ماں کے ہاتھوں فروخت کرتا ہے۔ اور اگر اتنے آمادہ بیٹھے ہیں تو ہم تو سنا کا ایک اور جملہ کہتا چلوں، اور پھر دوسرے علی پر آ جاؤں گا۔ تمام حمد و ثنا اس واجب الوجود کے لیے زیبا ہے، جو شب کے جبڑے سے صبح کی زبان کو برآمد کرتا ہے، جو شب کے جبڑے سے صبح کی زبان برآمد کرتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ شکم مشرق سے اس کو شکستہ کر کے اس طرح سورج کو طلوع کرتا ہے، اس طرح آفتاب کو جنم دیتا ہے کہ جیسے کل نکلا ہی نہ تھا۔ اور پھر کیا کرتا ہے؟ جنم دے دیتا ہے، پھر آفتاب کی اس کرنوں کے ہمراہ اس کو قبرستان مغرب میں دفن کر کے اس کے مزار پر سیاہ شب کی چادر کو ڈالتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟
ہے، پھر یہ کرتا ہے اس سیاہ شب کی چادر پر ستاروں سے گلباشی کرتا ہے، پھر درود و سلام اس عظیم ہستی پر جو انگشت کی پشت سے اشارہ کر کے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلاتا ہے اور بلا کر بتاتا ہے ولی خدا اس کو کہتے ہیں۔ اور سورج بھی واپس اور پھر سورج بھی واپس آ کر بتاتا ہے فرما برداری ولی خدا اسے کہتے ہیں۔ اور میں جملہ کہتا رہتا ہوں، بندہ حلالی ہو چاہے آسمان پر ہی کیوں نہ ہو، علی کی بات کو ضرور سنتا ہے، علی کی بات کو ضرور سنتا ہے۔ میں چونکہ مولا علی کے موضوع پر آ گیا اور ہم نے یہ سن رکھا ہے اور یہ بات بہت پرانی ہو چکی کہ علی نے انگشت کی پشت سے سورج کو واپس بلایا تھا۔ جب سے سائنس آئی اس نے تحقیق شروع کی، اس نے بتایا 8 یا 9 سیارے ہیں، عطارد، زہرہ، مریخ، زمین، پلوٹو، وینس، سب کے سب سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ سورج ایک جگہ پر مستقیم کھڑا ہوا ہے، پتا چلا، اور جملہ کہنے جگہ ہوں آپ کی تائید بھی چاہیے ہوگی صاحب، کہ پتا چلا سائنسدانوں نے بتایا کہ علی نے سورج کو نہیں بلایا تھا، سورج کو نہیں گھمایا تھا، بلکہ علی کے اشارے پر پوری کائنات گھوم گئی تھی۔ پوری کائنات گھوم گئی تھی ایک علی کے اشارے پر۔ اور جملہ کہتے ہوئے مجھے میر انیس کا وہ شعر یاد آ رہا ہے۔ میر انیس کو کون نہیں جانتا، میر انیس کو کون نہیں جانتا، اللہ نے خاص انتخاب فرمایا تھا مرثیے کے لیے۔ اور میر انیس نے ایک مطلع لکھا اور مطلع لکھ کر آگے تضمین نہیں ہو پا رہی تھی، پریشان بیٹھے ہیں میر انیس۔ اسی دوران مرزا دبیر رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے، دیکھ کے کہتے ہیں میر انیس پریشان لگ رہے ہیں، بات کیا ہے؟ تو اس وقت میر انیس نے کہا ایک مطلع لکھا ہے، پریشان اس لیے ہوں کہ اس مطلع کی تضمین نہیں ہو پا رہی۔ کہا بتائیے مطلع کیا ہے؟ کہتے ہیں سر خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ میر انیس کہتے ہیں خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ مرزا ادیب رحمت اللہ فرماتے ہیں معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے، معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے۔ ارے مغرب میں ہے مزار حیدر، چراغ جلانے وہی جاتا ہے۔ بابا سے فلان سے بات پڑھ لیجیے گا۔ ارے مغرب میں ہے مزار حیدر، وہاں چراغ جلانے جاتا ہے۔ یہ تو تھا مرزا دبیر کا عقیدہ، میرا عقیدہ اس سے مختلف ہے، میرا عقیدہ اس سے مختلف ہے۔ ارے بھائی سورج کی کیا مجال کہ مزار حیدر پہ جا کے روشنی کرے، وہاں روشنی کرنے نہیں روشنی لینے جاتا ہے۔ اور اگر اس کو اردو ادب میں بدلوں تو خورشید کی کیا مجال کہ وہاں جلا دینے جائے، جلا وصولنے جاتا ہے۔ اور پھر مجھے چونکہ سفر کرنا ہے باب الحوائز مولا علی اصغر کی طرف، تو جملہ کہہ دوں پہلا مولا علی اصغر کے لیے، اور میں صحیفہ رخسار پہ دیکھ رہا ہوں جن جن کی آیت المعدد لکھی ہوئی ہے۔ پہلا جملہ کہنے لگا ہوں کون علی اصغر، کون علی اصغر، وہ خورشید علی جس نے اسلام کو جلا بخشی، وہ خورشید علی کہ جس نے اسلام کو جلا بخشی۔ کون اصغر؟ فاتح کربلا، فاتح کربلا، عکس حسین
حسین ابن علی. جملہ بدلو, بعید نہیں ہے جس طرح مولا علی اکبر شبیہ محمد مصطفیٰ تھے, بعید نہیں ہے مولا علی اصغر شبیہ علی ابن مرتضیٰ ہوں. کہنے لگا ہوں جملہ, فاتح کربلا عکس علی مرتضیٰ. بہت بڑا جملہ کہنے لگوں, آپ کی تائید چاہیے گی. عکس علی مرتضیٰ 6 مہینے کا عباس, 6 مہینے کا عباس, کم سنی میں بازوئے حیدر کرار. میری مطلب ہے باب الحوائز علی اصغر. سامعین گرامی, کون علی اصغر جس کے بارے میں علماء نے لکھا, ان کے قلم نے لکھنا شروع کیا. پہلا جملہ لکھا, اصغر جثتاً اکثر حصتاً. اصغر بے شک جثے میں چھوٹا تھا, لیکن اللہ کے ہاں اس کا حصہ بہت بڑا تھا. میں نے ایسے بات نہیں کی اور علماء نے بھی ایسے نہیں لکھ دیا. مثال کے ساتھ واضح کرتا ہوں, جلدی سے 2 واقعات ہیں, گزر جاؤں گا. قرآن میں ہے, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. جو سمجھ لے میرا سلام. ابرہا ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے. ہوا کیا تھا, اسی دوران اللہ نے چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیجے تھے بڑے بڑے ہاتھیوں کو مارنے کے لیے. جو ابھی بھی نہیں سمجھے, دوسرے واقعے کی طرف آتا ہوں. رسول اللہ سب معلقہ سب جانتے ہیں, کیا کیا علماء نے لکھا, لم يعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صور الطوال علی جدار الغابت. سب معلقہ 7 بڑے بڑے اشعار, اور تمام عالم کو کہا گیا تھا اس کے مقابلے میں کوئی شعر لا کر دکھائیے. اس دوران رسول اللہ نے ایک انا اعطیناک الکوثر لکھ کر لگایا تھا. اور کیا ہوا, شب کی تاریکی میں لوگوں نے نقاب لگا کر وہ آپ نے 7 بڑے بڑے اشعار اتار لیے. پتہ چلا, نتیجہ یہ نکلا, جب بھی کسی بڑے باطل کو شکست دینی ہو تو چھوٹی جسامت کی ضرورت ہے. اور ایک سنت رسول بھی بتاتا چلوں, کیونکہ سنت رسول بھی بتانا ضروری ہے. ابھی ہم نے نعرہ حیدری لگایا, ہاتھ ہمارے نیچے تھے. میں جملہ کہنے لگا ہوں, جس طرح ایک عابد کے لیے تکبیرۃ الاحرام میں دونوں ہاتھ بلند کرنا ضروری ہے, اسی طرح ایک مولائی کے لیے دونوں ہاتھ بلند کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جب نعرہ حیدری رسول نے لگایا تھا نا غدیر کے مقام پہ, تو دونوں ہاتھ بلند کر کے لگایا تھا. کون علی اصغر؟ باب الحوائج علی اصغر. لوگ کہتے ہیں کیسے باب الحوائج, بتانے لگا ہوں کیسے باب الحوائج. کہتے ہیں لوگ 6 ماہ کا بھی بچہ کبھی کسی کو نفع دے سکتا ہے. میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, تو بھی اس کتاب کو مانتا ہے, میں بھی اس کتاب کو مانتا ہوں, نام ہے قرآن. آپ بتاتا ہوں, چند ساعتوں کا ایک ہستی ہے جس نے خود بول کر کہا تھا اللہ نے مجھے نفع دینے والا بنا کر بھیجا. پڑھوں آیت سورہ مریم آیت نمبر 28, 29, 30. واقعہ کیا ہے, حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو اٹھایا ہوا شہر میں آ گئی. لوگوں نے آ کر کہا مریم ہم نے یہ گمان نہیں کیا تھا, تیرے والدین تیرا ماں باپ تو بہت نیک کار تھے, تو
بچہ کس کا لے آئی ہے؟ اس وقت حضرت مریم نے فرمایا فَإِشَارَتْ عَلَيْهِ، اس بچے کی طرف اشارہ کیا. لوگوں نے کہا کَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، کیسے ہو سکتا ہے گہوارے میں جو موجود ہے تیرے بچہ کچھ ساعتوں کا ہے، کیسے بول سکتا ہے؟ اس وقت ابھی جملہ کمپلیٹ نہ ہوا تھا، اسی وقت حضرت عیسیٰ نے بول کر کہا تھا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، فرمایا میں اللہ کا عبد ہوں. اس کے بعد فرمایا اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے. اس کے بعد فرمایا وَجَعَلَنِي نبی، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. اگلا جو جملہ بولنے لگا ہوں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، چاہیے تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیجئے گا. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، یہاں مبارکن سے مراد ہے نفع دینے والا. جو مرضی اٹھائیے گا. بھیا مجھے بتائے چند ساعتوں کا عیسیٰ نفع پہنچا سکتا ہے، 6 مہینے کا علی اصغر نفع نہیں پہنچا سکتا. 6 مہینے کا علی اصغر نفع نہیں پہنچا سکتا. اسی کو تھوڑا آگے لے کے سکتا ہوں، اسی کو تھوڑا آگے لے کے سکتا ہوں. حضرت عیسیٰ کیسے نفع پہنچاتے تھے؟ پہلے میں آسمان سے شروع کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر. یا اللہ حضرت عیسیٰ پہلے آسمان پر کیوں نہیں ہے؟ دوسرے پہ کیوں نہیں؟ تیسرے پہ کیوں نہیں؟ چوتھے پہ ہے. اللہ بھی کہیں گے یہ جو ابلیس ہے نا بہت بڑا شیطان ہے. پہلے پہ تو پہنچ جاتا ہے، دوسرے پہ تو پہنچ جاتا ہے، تیسرے پہ تو پہنچ جاتا ہے، لیکن چوتھے پہ نہیں پہنچنے پاتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا تحریک ہے، کیا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، آسمان پر ہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں. اگر زمین پر ہیں تو پھر کیا فائدہ ہے؟ کیسے فائدہ پہنچاتے ہیں؟ کب تک فائدہ پہنچایا؟ آئیے بتاتا ہوں. کوئی اندھا ہوتا ہاتھ لگاتے بینائی آ جاتی. کوئی اور مرض میں مبتلا شخص ہوتا ہاتھ لگاتے تو وہ صحت یاب ہوتا. اگر مر گیا ہوتا ہاتھ لگاتے تو وہ صحت یاب ہوتا. ہاتھ لگاتے تو صحت یاب ہوتا. کب تک یہ مرض خانہ شفا خانہ کھلا رہا؟ کہتے ہیں جب تک عیسیٰ زمین پر رہے شفا خانہ کھلا رہا. جو ہی آسمان پر گئے شفا خانہ بند. لیکن آج سے 1400 سال پہلے سے آج تک حضرت باب الحوائج علی اصغر چلے گئے، لیکن آج تک باب الحوائج ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، محمد آل محمد صلوات. بہت شکریہ. ماشاءاللہ. علامہ دربندی لکھنے پر مجبور ہوئے اس باب الحوائج کے بارے میں. من انفس ذخائر آل محمد، آل محمد کے نفیس ترین ذخیروں کا نام علی اصغر ہے. میرے فضائل مکمل ہوئے، مصائب کی طرف بڑھتا ہوں. نفیس ترین ذخائر میں پہلا ذخیرہ علی اصغر. اور مولا حسین نے ہر اس شخص کو ساتھ لیا، ہر اس شخص کو ساتھ لیا جس کی ضرورت سمجھتے تھے. جب میں نے یہ روایت پڑھی کہ ہر اس شخص کو ساتھ لیا جس کی ضرورت پڑی تو میں پریشان ہوا. علی اصغر کی کیا ضرورت تھی؟ علی اصغر کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے پتا تب چلا جب شام کا بازار تھا، نیزوں میں سر بلند تھے، شامی دیکھتے آ رہے تھے. ایک جگہ پر جا کر رک جاتے، اس نیزے پہ سر تھا علی اصغر کا. جو ہی دیکھتے کہتے ہم سے جھوٹ بولا گیا، باغیوں کو نہیں مارا گیا، بھلا 6 مہینے کا بھی بغاوت کر سکتا ہے.
ایک دفعہ صدائے استغاثہ بلند کیا، مولا حسین نے حل من ناصر ینصرنا، میں سلام کہتا ہوں علی اصغر کی معرفت کو، پورے بدن کی طاقت کو جمع کر کے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ ادھر جھولے سے گرانا تھا کہ کوہرام مچ گیا خیام حسینی میں، بیویوں نے آہو بکا شروع کیا۔ مولا حسین خیام حسینی میں واپس آئے، آ کر کہتے ہیں بہنا زینب خیریت تو ہے، کوئی مر تو نہیں گیا، کوئی مر تو نہیں گیا؟ حضرت زینب نے فرمایا نہیں بھیا کوئی مرا نہیں ہے، بلکہ جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کیا ہے علی اصغر جھولے میں نہیں ٹھہر پا رہا۔ میرے آقا حسین نے علی اصغر کو اٹھایا، جو ہی اٹھایا نا، روایت کے الفاظ ہیں، جناب رباب نے کہا آقا مجھے چند لحظوں کے لیے علی اصغر دیجئے۔ جو ہی علی اصغر کو اٹھایا نا، کان میں کچھ کہنا شروع کیا، جو ہی کان میں کچھ کہہ چکی، پھر مولا حسین کو واپس کیا۔ مولا حسین نے کہا بتائیے رباب کہا کیا ہے؟ تو اس وقت جناب رباب نے کہا میں نے کہا ہے علی اصغر میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، جب تک جوانان بنی ہاشم زندہ رہے تیرے بابا کو کوئی زخم نہیں آیا، ایسا نہ ہو تیرے ہوتے تیرے بابا کو زخم آ جائے۔ سوائے غم حسین کی کبھی نہ روئے۔ آ گئے میدان کربلا میں، آ کر ایک جملہ فرمایا وَإِن لَمْ تَرْحَمُونِ فَارْحَمُوا هَذَا الطِّفْلَ الصَّغِيرَ، تم مجھ پر رحم نہیں کرتے، اس چھوٹے سے بچے پر تو رحم کرو، اس چاہے چاند گھونٹ پانی تو دے دو۔ جملہ کہنا تھا، ایک لعین نے آواز کسی، کہنے لگا حسین خود کو ضرورت ہے، بچے کا بہانہ کرتا ہے، اپنے اذہان کو کربلا لے چلیے گا۔ اسی وقت میرے آقا نے علی اصغر کو اس طرح بلا تشبیہ اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا۔ اب آپ خود سوچئے چند دن کا پیاسا انسان ہو، ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔ اب میرے مولا علی اصغر نے، شہزادہ علی اصغر نے اپنی خشک زبان کو ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا۔ اللہ جانے کیسے گزر رہی ہوگی، جو ہی ہونٹوں پہ پھیرا نا، اس وقت یزید کی فوج میں انقلاب بپا ہونے کا خطرہ بڑھا۔ عمر سعد لعین نے بلایا حرملا کو، حرملا سے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو ذبح کر دو۔ اس کمینے نے 3 شعبہ تیر نکالا، اس کو میان میں ڈالا، میان میں ڈال کر جب چلایا نا، آقا علی اصغر کو آ کر لگا۔ روایت کے الفاظ ہیں فَانْقَلَبَ صَبِيُّ عَلَى يَدَيْهِ، اپنے باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا علی اصغر۔ جو ہی پلٹا ہے نا علی اصغر، تو آقا وحید خراسانی کے جملے ہیں، ایک طالب علم ان کے پاس آیا، آ کر کہتے ہیں آقا میں نے پڑھا ہے کہ 3 روایتیں ہیں، ذُبِحَ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، ذُبِحَ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، ذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، ذُبِحَ مِنَ الرَّأْسِ إِلَى الرَّأْسِ۔ آقا بتائیے درست کون سی ہے؟ آقا نے جملہ فرمایا نا، شیعوں مرنے کے لیے کافی تھا۔ کیسا جملہ تھا؟ فرماتے ہیں ظاہراً یہ 3 روایتیں ہیں، لیکن در حقیقت یہ 3 روایتیں نہیں، در حقیقت ایک روایت ہے۔ تیر کے تھے 3 پھل، ایک ذُبِحَ مِنَ الرَّأْسِ إِلَى الرَّأْسِ، سر کے ایک طرف سے داخل ہوا، دوسری طرف تک ذبح کرتا چلا گیا۔ دوسرا تیر کا پھل کان سے ذُبِحَ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، کان میں ایک طرف سے داخل ہوا، دوسرے کان تک ذبح کرتا چلا گیا۔ تیسری روایت کہتے ہیں ذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ۔ یہ پہلا جنازہ میرے آقا حسین سب سے زیادہ اس نظر میں، اور ایک اور روایت پڑھتا چلا جاؤں۔ روایت کے الفاظ ہیں سارا یرفرسو کالطیر المسبوح، علی اصغر کو جو ہی
تیر لگانا، انہوں نے ایک مثال قائم کی، کہا جو ہی پرندے کو ذبح کیا جاتا ہے نا، وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتا ہے۔ جو ہی تیر لگا علی اصغر کو، علی اصغر نے اپنے ہاتھوں کو ہلانا شروع کیا۔ جو ہی ہاتھوں کو ہلایا، اللہ گواہ ہے کیسی گزری ہوگی مولا حسین پر۔ ایک پاکستان کے محقق ہیں، ان کا جملہ ذکر کر رہا ہوں، علامہ اخلاق شرازی، وہ جملہ کہتے ہوتے ہیں کہ اللہ گواہ 6 مہینے کے بیٹے سے بڑھ کر جب پہلے علی اکبر کے برچھی نکالی تھی سینے سے بہت آسان تھا، لیکن اللہ گواہ ہے حسین نے پتہ نہیں اپنے 6 مہینے کے بیٹے کے تیر کیسے نکالا ہوگا۔ جو ہی تیر نکالا تھا، تیر نکال کے جو خون ہاتھوں پہ آیا، اپنے منہ پہ ملا، اپنے منہ پہ مل کے فوجی اشقیاء کی طرف اشارہ کیا، کہا اسی حالت میں میں اپنے نانا کے سامنے پیش ہوں گا۔ حضورکم اللہ، درمیان سے چھوڑو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، درمیان سے شہادت چھوڑو، میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، جب مولا امام زمان تشریف لائیں گے، مولا علی اصغر علیہ السلام کی قبر کو، ان کے جنازے کو، ان کی میت کو مولا حسین کی قبر سے نکالیں گے۔ میں بڑا پریشان تھا۔ پھر میں نے ایک عالم دین کو سنا، انہوں نے کہا جب اجازہ امامت کے ساتھ مولا زین العابدین 12 محرم کو کربلا آئے نا، تو مولا حسین کے لاشے سے ایک آدمی نے چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر دیا جسم کا۔ جو ہی مولا زین العابدین کو پیش کیا گیا نا کہ بابا آپ کے بابا کا ٹکڑا ہے جسم کا، تو میرے مولا زین العابدین خون کے آنسو رو کر کہتے ہیں میرے بابے کا ٹکڑا نہیں ہے یہ، میرے بھائی 6 مہینے کے علی اصغر کا ٹکڑا ہے۔ تب مجھے پتا چلا کہ مولا امام زمان اسی لیے جب آئیں گے نا اس دنیا پر، تو اس وقت آقا مولا شہزادے علی اصغر کی لاش کو مولا حسین کی قبر سے برآمد کریں گے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ اے اللہ تجھے واسطہ لوح کا، اے اللہ تجھے واسطہ قلم کا، اے اللہ تجھے واسطہ مقہ کا، اے اللہ تجھے واسطہ حجر اسود کا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے مکہ مدینہ کا، اے اللہ تجھے مدینہ کا واسطہ، اے اللہ تجھے منبر رسول کا واسطہ، اے اللہ تجھے منبر رسول کے سامنے کھڑی بطول کا واسطہ، اے اللہ تجھے علی ابن ابی طالب کی مظلومیت کا واسطہ، اے اللہ تجھے کربلا کا واسطہ، اے اللہ کربلا کے شہداء کا واسطہ، اے اللہ تجھے کربلا کی اس ماں کا واسطہ جو کربلا سے شام تک قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کر رہی تھی، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ علی اصغر میری اپنی قسمت، اللہ نے فرمایا ہے بچے کو 2 سال تک دودھ پلاؤ۔ علی اصغر میری اپنی قسمت، میں تجھے 6 ماہ بھی دودھ نہ پلا سکی۔ اے اللہ تمہیں ان سب واسطوں کا واسطہ، ہم جتنے بھی شرعی اور نیک حاجات رکھتے ہیں، اے اللہ ہمارے سب حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ وقت کے امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے اللہ ہم کو ان کے انصاران میں شامل فرما۔ اے اللہ جو ٹوٹے پھوٹے جملے بولے گئے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں گناہگار ہیں، صغیرہ گناہ بھی ہیں، کبیرہ گناہ بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس باب الحوائج علی اصغر ہے۔ اے اللہ آج اس باب الحوائج کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، اے اللہ ہمارے تمام کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے علم میں ہمارے عمل میں اضافہ فرما۔ وآخر دعوانا